وبرکاتہ۔ بھائیو، آج یہ عرض کرتے ہیں کہ غسل کن صورتوں میں فرض ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ منی شہوت کے ساتھ کودتے ہوئے اگر خارج ہو تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آدمی سویا ہوا ہو، سوتے میں احتلام ہو جانا، اس کے ساتھ بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد عورت کے ساتھ مباشرت کرے، یعنی جب دخول ہو جائے، خواہ منی نکلے یا نہ نکلے، انزال ہو یا نہ ہو، غسل دونوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی عورت جب حیض سے فارغ ہو تو اس بارے یہ یاد رکھے، جس کو آج کل مینسز بولتے ہیں، جب عورت کو حیض آیا ہوا ہو تو اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، ایسے ہی بیت اللہ کا طواف، اور یہ یاد رکھیں ایسے ہی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے علاوہ عورت وظائف وغیرہ پڑھ سکتی ہے، وظائف پڑھنے کی اجازت ہے۔ وہ عورت جو نماز کی پابند ہو، اگر حیض کے دنوں میں وہ سارا کچھ اگر یہ چھوڑ دے گی تو پھر اس کی عادت جو ہے ہو سکتا ہے وہ برقرار نہ رہے، تو اس لیے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو وہ عورت جو نماز کی پابند ہے تو وضو کر کے اتنی دیر مصلی پر بیٹھ کر کچھ وظائف وغیرہ پڑھے تاکہ اس کی نماز والی عادت برقرار رہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ حیض کے دنوں میں صرف عورت کے ساتھ مباشرت منع ہے، عورت کے ساتھ لیٹنا اور بوس و کنار وغیرہ کرنا یہ بالکل درست ہے۔ تو ایسے ہی جب عورت نفاس سے فارغ ہو جائے، یعنی وہ عورت جو بچے کو جنم دے، بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس بولتے ہیں، تو جب نفاس کا خون ختم ہو جائے تو عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔